ایک نام جو تاریخ کی کتابوں میں مختلف طریقوں سے لکھا گیا، جو کچھ لوگوں کے لیے عدل اور انصاف کی مثال بنا اور کچھ کے لیے ایک ظالم حکمران۔ مگر اصل سچائی کیا ہے؟ اورنگزیب عالمگیر کو کچھ اتہاس کاروں نے اپنی کتابوں میں کچھ اس طرح پیش کرنے کی کوشش کی کہ جیسے ان کے سر پر ہر وقت خون سوار رہتا تھا اور وہ حد سے زیادہ سطح کے لالچی شخص تھے۔ ان کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے عام طور پر جو الزام ان پر لگائے جاتے ہیں ان میں سے دو یہ ہیں۔ پہلا کہ اورنگزیب ایک لوٹنے اور ظلم کرنے والے بادشاہ تھے جنہوں نے حکومت پر زبردستی قبضہ کرنے کے لیے اپنے باپ شاہ جہاں کو بڑھاپے میں قید کروا دیا، اپنے بڑے بھائی دارا شکوہ اور مراد بخش کو قتل یا قید کروا دیا۔ دوسرا الزام لگتا ہے کہ وہ ایک مذہبی تنگ نظر اور ہندو دشمن بادشاہ تھے جنہوں نے مندروں کو توڑوا کر ان کی جگہ مسجدیں تعمیر کروائی۔ یہ صحیح ہے کہ اورنگزیب نے کچھ مندروں کو توڑوایا ضرور تھا، لیکن یہ سب انہوں نے ہندوؤں سے نفرت کی بنیاد پر نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ سیاسی تھی، جن کو عام طور پر نفرت پرست اتہاس کاروں نے اتہاس کی سچائی کو چھپا کر اس طرح بڑھا چڑھا کر بیان کیا کہ جیسے وہ صرف ہندوؤں سے نفرت اور مندر توڑنے والے بادشاہ تھے۔ اورنگزیب مغلوں میں وہ پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے اتنی بڑی سلطنت اور حکومت ہوتے ہوئے بھی اپنی روزی روٹی خود کمائی۔ وہ ٹوپیاں بن کر اور قرآن مجید اور دوسری مذہبی کتابیں لکھ کر اپنی گھریلو ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ کیا ایک ایسا شخص جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو کر بھی اپنی روزی روٹی کے لیے خود محنت کا عادی ہو، وہ صرف حکومت اور سلطنت کی خاطر اپنے باپ کو قید اور سگے بھائیوں کو قتل کروا سکتا ہے؟ لیکن ہاں، یہ بھی سچ ہے کہ حضرت اورنگزیب نے اپنے باپ شاہ جہاں کو قید کروایا تھا اور اپنے بڑے بھائی دارا شکوہ، شجاع اور مراد کو قتل یا قید بھی کروایا تھا۔ لیکن ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر انہوں نے یہ سب کیوں کیا۔ اس کا جواب جاننے سے پہلے ان اعتراض کرنے والوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب ہم دنیا کی کسی بھی قوم، چاہے ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو یا بدھسٹ ہو یا سکھ ہو، ان کا اتہاس پڑھتے ہیں تو ہر قوم میں حکومت کے تخت پر قبضہ کرنے کے لیے بیٹوں نے باپ کو، باپ نے بیٹوں کو اور بھائیوں نے بھائیوں کو قتل اور قید یا جلا وطن کرنے کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ تو اس حساب سے جب طاقت اور سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنوں کا خون بہانے کی اس دنیا میں ریت چلی آ رہی ہے تو تنہا اورنگزیب ہی کو کیوں قصوروار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ یہ سوال تو صرف اعتراض کرنے والوں کے لیے ہے، لیکن انسانیت کے ناطے میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی برا کام اکثر لوگ کرنے لگ جائیں تو اکثر لوگوں کے کرنے سے وہ برا کام اچھا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کام کو ہمیں برا ہی کہنا ہوگا۔ تو پھر اورنگزیب کے اس کام کو صحیح کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اورنگزیب نے یہ سب اپنے دفاع اور اپنے بچاؤ کے لیے کیا۔ اگر وہ اس طرح نہیں کرتے تو خود مارے جاتے۔ 1657 میں شاہجہاں بوڑھے اور کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہوئے تھے، تو دارا شکوہ نے، جو باپ کا چہیتا بھی تھا، باپ کی بیماری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو قلعہ بند کر دیا اور اس کی موت کی غلط خبر عام کر کے ملک کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس وقت تینوں شہزادے شجاع، اورنگزیب اور مراد بنگال، دکن اور گجرات کے صوبوں پر مامور تھے۔ دارا شکوہ نے شاہی محل کی ناکہ بندی کر دی۔ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو شاہجہاں سے ملاقات کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے شجاع، اورنگزیب اور مراد کے راجدوتوں کو جو دربار میں رہا کرتے تھے ان کو بلوا کر ان سے قلمدان واپس لے لیے تھے تاکہ یہ راجدوت دربار کی خبریں ان شہزادوں تک بھیج نہ سکے۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے بنگال، گجرات اور دکن کے تمام راستے بھی بند کروا دیے تھے تاکہ مسافروں کے ذریعے بھی کوئی خبر ان تینوں شہزادوں تک نہ پہنچے۔ لیکن کسی طرح یہ خبر ان تک پہنچ چکی تھی۔ سب سے پہلے شجاع نے بنگال میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح مراد نے بھی احمد آباد اور گجرات میں اپنا سکہ قائم کر دیا۔ اورنگزیب عالمگیر اس وقت شاہجہاں کے حکم سے گلبرگہ کی گھیرہ بندی پر تھے۔ بالکل جیتنے کے وقت دارا شکوہ نے اورنگزیب کی فوج میں شامل افسروں کے نام شاہجہاں کے نام سے ایک آرڈر بھجوایا کہ فوراً اورنگزیب کا ساتھ چھوڑ کر دربار واپس لوٹائیں۔ اورنگزیب عالمگیر کو مجبوراً اس مہم کو ادھورا چھوڑنا پڑا۔ دارا شکوہ کے لیے اتنا ہی کافی نہیں تھا، اس نے اورنگزیب کے راجدوت عیسیٰ بیگ کو قید کروایا اور اس کا گھر قبضے میں لے لیا اور جودھ پور کے مہاراجہ جسونت سنگھ کو فوج اور توپ خانہ دے کر گجرات کی طرف روانہ کیا تاکہ اگر اورنگزیب آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اس دوران شہزادہ مراد اور اورنگزیب نے کچھ شرطوں اور فیصلوں کے بعد یہ طے کیا کہ دونوں ہی اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ دونوں شہزادوں کا ایک ساتھ پیش قدمی کی خبر پا کر مہاراجہ جسونت سنگھ نے انہیں روکنے کے لیے فوج بھیجی۔ اورنگزیب عالمگیر نے مہاراجہ جسونت سنگھ تک اپنا پیغام پہنچایا کہ ہم صرف اپنے باپ کو دیکھنے جا رہے ہیں،
آپ بیچ میں نہ آئیں، لیکن جسونت سنگھ نہ مانا۔ آخرکار دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، اس میں جسونت سنگھ کو زبردست ہار ہوئی۔ دارا شکوہ کو جب جسونت سنگھ کی ہار کی خبر ملی تو وہ خود 60,000 سپاہیوں کے ساتھ عالمگیر اور مراد کے مقابلے کے لیے نکلا۔ 1658 کو سامو گڑھ میں ایک گھمسان جنگ ہوئی جس میں دارا شکوہ کو شکست ملی۔ اس تاریخی حقیقت کو جاننے کے بعد ایک عام شخص بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگر اورنگزیب اپنا دفاع یعنی بچاؤ نہیں کرتے تو یقیناً دارا شکوہ نہ صرف اورنگزیب کو بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی قتل کر دیتا۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ اپنا بچاؤ کرنے والے شخص کو کٹر ظالموں نے قاتل کے روپ میں پیش کر دیا۔ اورنگزیب عالمگیر کا اپنا بچاؤ کرنے کا اصل مقصد حکومت اور سلطنت پر قبضہ کرنا نہیں، بلکہ یہ سب انہوں نے اپنی سلامتی بچاؤ کے لیے کیا۔ انہیں جب یہ احساس ہوا کہ ان کا باپ اپنے بعد تمام حکومت اس شخص کے ہاتھ میں سونپنے کی طاق میں ہے جو اپنے فرض منصبی یعنی آدھیکارک کرتویہ کو جانتا تک نہیں، تو مجبوراً اورنگزیب عالمگیر کو یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اتہاسکاروں نے لکھا ہے کہ شاہجہاں کا رویہ اورنگزیب کے ساتھ نہ صرف کٹر بلکہ ظالمانہ تھا۔ وہ دارا شکوہ کی حمایت کر کے اس کو اپنا اترادھیکاری بنانا چاہتا تھا، اور دارا شکوہ کے بارے میں اتہاسکاروں نے لکھا ہے کہ وہ انتہائی بد دین اور بد اخلاق شخص تھا جو ہمیشہ مذہبی معلومات اور عقائد میں اکبری پالیسیز کا پیروکار تھا۔ اورنگزیب اپنے بھائیوں خاص کر دارا شکوہ کی عیش و عشرت سے واقف تھے۔ ان کے نزدیک ان کے بھائیوں کے نظریات اور سوچ کا زاویہ کچھ ایسا تھا کہ اگر وہ لوگ حکومت کے تخت پر قابض ہو جائیں تو اکبر بادشاہ کی طرح صرف اپنی شخصیت کو ہر دل عزیز بنانے یا اپنی سلطنت کو قائم رکھنے کے لیے دین و اسلام کو دیس نکالا دینے میں بھی پرہیز نہیں کرتے۔ یہی وہ وجہ تھی جس کی بنا پر اورنگزیب کو اپنے باپ کو پورے عزت و احترام اور مکمل عیش و آرام کے ساتھ قید کروانا پڑا۔ اور جہاں تک دارا شکوہ اور مراد کے قتل کرنے کا معاملہ ہے تو یہ ایک غلط الزام ہے جو اورنگزیب عالمگیر کے سر تھوپا جاتا ہے کہ انہوں نے صرف حکومت کے لیے ان دونوں کو قتل کروایا۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں ہی کو ذاتی رنجش کی وجہ سے نہیں بلکہ عدالت اور ججوں کی جانب سے ان پر لگائے گئے جرم کی بنیاد پر سزائے موت دی گئی۔ دارا شکوہ جو اورنگزیب کے آگرہ پر قابض ہونے کے بعد سندھ کی طرف بھاگ گیا تھا، گرفتار کر کے دلی لایا گیا، جہاں علماء نے اس کے ملحدانہ یعنی ناستک نظریے کی بنیاد پر اس پر تکفیر کا فتویٰ لگایا اور ارتداد کے جرم میں قتل کیا گیا۔ اور شہزادہ مراد کو جو اورنگزیب سے بغاوت کر کے گوالیر کے قلعے میں نظر بند تھا، اس کو ایک بے گناہ کے قتل کے قصاص میں سزائے موت دی گئی۔ یہ تو دوستو تھا پہلے سوال کا جواب۔ رہا دوسرا سوال کہ اورنگزیب کیا مذہبی طور پر تنگ نظر تھے؟ کیا وہ دوسرے مذہب سے نفرت کرتے تھے؟ اس کے متعلق انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔